الحمدللہ انتظام کیا، پھر میں نے دوستوں کے پاس بازار میں جا کر لوگوں کو آواز بھی لگائی، بتایا بھی یار اس طرح یہ بھائی مسلمان ہوئے تھے، انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کا اسی طرح جب جنازہ اٹھا تو اس وقت الحمدللہ مسلمانوں نے ہی اٹھایا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جو ان کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے اور چاچا تھے، ماما تھے، وہ سارے شرکت کرتے اللہ جی آج ہم پھر سے دوبارہ سے بھی مسیح برادری سے؟ جی ہاں الحمدللہ ہم بھی عیسائیت سے مسلمان ہوئے۔ عیسائیت سے آپ مسلمان ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے اینی گل گوارا نہ کی کہ آپ دے چاچا نے تھوڑی جی سخت گل کہہ دیتی تو کہا کہ مجھے ایک موقع اور دیں، میں کلمہ پڑھ کر نا دوبارہ سے آتا ہوں تو میں دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ جو انہوں آتے پوچھا کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لیتا ہوں، تو والدہ سامنے آئی، والدہ نے کہا کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں۔ اتنی بات کہہ کر وہ غائب ہوگی۔ کتنے لوگ مسلمان کیے اب تک؟ آپ کے والد نے کتنے کیے تھے؟ آپ نے کتنے مسلمان کیے؟ میرے والد صاحب نے الحمدللہ 2000 سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ السلام علیکم، سب کی بات کے ساتھ میں ہوں واجد خان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے قاری صاحب سے جنہوں نے حال ہی میں ایک جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے دوران کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ ناظرین، جنازے کے دوران وہ لوگ موجود تھے جو کہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے اور چند لوگ جو کہ مسلمان تھے۔ ناظرین، وہ شخص کون تھا جن کا جنازہ قاری صاحب نے پڑھایا؟ ناظرین، قاری صاحب سے بات۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا جنازہ پڑھایا جس میں آدھے مسلمان اور آدھے مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، وہ شخص کون تھے جن جنازے میں آدھے مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے اور آدھے مسلمان تھے؟ جی وہ میرے تیزاد بھائی تھے اور کچھ عرصہ پہلے وہ مسلمان ہوئے، تو ان کا انتقال ہوا تقریباً رات 1:30 بجے مجھے کال آئی ہے کہ بھائی شہزاد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا، یار یہ کیا بنے گا، کیا مسئلہ ہوگا۔ تو میں وہاں پہ جب گیا رات کو تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ بیچارہ پڑا ہوا تھا، تو 2 ان کی بچیاں تھیں۔ تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم جو ہے اس کا غسل وغیرہ اور کفن اور دفن کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ انتظام کیا۔ پھر میں نے دوستوں کے پاس بازار میں جا کر لوگوں کو آواز بھی لگائی، بتایا بھی یار اس طرح یہ بھائی مسلمان ہوئے تھے، انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازے کے لیے لوگوں کو آواز لگائی آپ؟ جی جنازے کے لیے آواز لگائی تھی جی۔ تو پھر کتنے لوگ آئے تھے اس میں؟ 8 افراد، 7 سے 8 افراد تھے جی، سارے مسلمان، باقی وہ مسیح برادری سے تھے؟ باقی مسیح برادری تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی تھے، آپ کلمہ شہادت آپ پڑھ رہے تھے تو وہ لوگ پھر؟ اسی طرح جب جنازہ اٹھا تو اس وقت الحمدللہ مسلمانوں نے ہی اٹھایا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جو ان کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے اور چاچا تھے، ماما تھے، وہ سارے شرکت کرنے لگے۔ تو وہ میرا طے کا بھائی تھا، اس لیے میں نے بھی ان کو نہیں کہا کہ آپ اس کو کندھا نہ دیں یا کوئی۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تائی کا بیٹا تھا، بھائی تھا، آپ بھی مسیح برادری سے؟ جی ہاں الحمدللہ ہم بھی عیسائیت سے مسلمان ہوئے۔ عیسائیت سے آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کب کس ٹائم ہوئے تھے مسلمان؟ یہ 25-30 سال پرانی بات ہے جی۔ 25-30 سال ہو گئے ہیں۔ جی میرے والد صاحب ہوئے تھے جی۔ آپ کے والد صاحب ہوئے تھے، کس طرح مسلمان ہوئے تھے؟ کنوں کو دیکھ کے ہوئے تھے؟ ہوتا ہے نا ایک سبق، جیسے بندہ کسی کو دیکھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں؟ جی ان کا چھوٹا سا ایک بتاتے ہیں واقعہ کہ وہ کہیں جہاں یہ کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، وہاں پہ کچرا وغیرہ میں سے وہ لوہے لیلن جمع کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا، اس کو کسی نے زہر دے دیا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کتے کو تڑپتے ہوئے تو ان سے دیکھا نہ گیا، تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اس کا زہر کا اثر جو ہے نا دہی سے کم ہو جاتا ہے۔ تو کتے کو نا وہ بازار سے لا کر تھوڑی سی دہی اس کے منہ میں دہی ڈال دی، اور دہی ڈالی تو پھر وہاں ہی بیٹھ گئے تو کہہ رہے تھے گرمیوں کے دن تھے، اور میں وہاں میرے یہ کونیوں سے ایسے پسینہ ٹپ کر آتا اور میں اس کو دیکھتا رہا ہوں فل گرمی میں۔ تو جب تک وہ کتا جو اس کا زہر ختم نہیں ہوا اور اٹھ کر گیا نہیں تو میں وہاں سے ہلا نہیں، وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں۔ تو جیسے وہ کتے کا زہر کا اثر ختم ہوا تو کتا اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ میں گھر آ گیا اور مجھے بخار ہو گیا۔ بخار ہوا تو جو نا مجھے گرمیوں کے دن مجھے سردی لگی، کافی زیادہ سردی لگی۔
سردی لگی تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ مجھے رضائی دے دو، اور رضائی لے کر میں وہاں لیٹ گیا ہوں. لیٹا ہوں تو مجھے خواب کے ذریعے کچھ اس طرح محسوس ہوا کہ میں قبر میں لیٹا ہوں اور منکر نکیر میرے سے سوال کے لیے آئے. تو مجھے انہوں نے آتے پوچھا کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لیتا ہوں. تو والدہ سامنے آئی. والدہ نے کہا کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں. اتنی بات کہہ کر وہ غائب ہوگی. تو کہا کہ مجھے ایک موقع اور دیں، میں کلمہ پڑھ کر نا دوبارہ سے آتا ہوں تو میں دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو کہا میں اس جگہ سے میں اٹھا ہوں، مجھے قبر سے نکلا ہوں تو آگے میں جب گیا ہوں تو ایک پک اپ میں بستر اٹھائے تھے لوگوں نے اور راستے میں جا رہے تھے. تو میں نے ان کو ہاتھ دیا، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا تو مجھے انہوں نے پک اپ میں لے لیا. تو اس سے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تھی. کتنے لوگ مسلمان کیے اب تک؟ آپ کے والد نے کتنے کیے تھے؟ آپ نے کتنے مسلمان کیے؟ میرے والد صاحب نے الحمدللہ 2000 سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 2000 سے زائد؟ جی جی. ان کے بعد میں نے بھی کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. جی جی الحمدللہ. اچھا، جنازے میں جو مسیح برادر تھے انہوں نے کوئی بات وغیرہ کی آپ سے؟ ظاہری بات ہے کوئی ہوتے ہیں نا پھر بات لوگ کرتے ہیں. جی ماحول بن رہا تھا لڑائی جھگڑے کا، لیکن ہم نے حکمت عملی سے کام یہ کیا کہ ہم نے جلدی سے بھائی کو اٹھایا اور جلدی سے جا کر ان کا اللہ کے سپرد تفرین کر دی. تدفین کے دوران کسی نے کوئی بات کی ہے؟ رشتہ دار آپس میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو کیوں دیا یہ. میں نے کہا بھائی یہ دیکھو اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہے تو اس کو مسلمانوں مسلمان کا حق ہے جو چھوڑ تو نہیں سکتے. ہاں جی ہاں جی. تو الحمدللہ ہم نے پھر وہ سارا انتظام کیا کفن دفن کا. پھر ہم نے حکمت عملی سے ہی اس کو نہ جھگڑا بنا نہ لڑائی بنی. تو ہم نے کسی کو روکا بھی نہیں ہے. جو اس کے بھائی تھے، دوسرے بھائی اس کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ ان کو کندھا دیا. جی جی. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ قاری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے ایک مسیح برادری کا اور انہی کی ریلیٹیوز، آپ کے ریلیٹیوز ہیں. جی میرا تایا ذات بھائی لگتا تھا. میرا تایا بھی مسلمان ہوا ہے. ایک ٹائم میں 150 گھروں کو مسلمان کیا تھا آپ کے والد صاحب نے. بتائیے گا تھوڑی تفصیل سے بتائیے گا. اس طرح ہو کہ حضرت میرے والد صاحب نے ایک گاؤں میں دیہات میں بیان کے لیے گئے تو وہاں پہ اوپن ہوتے ہیں یہ اسپیکر باہر جو اوپر لگے ہوتے ہیں. تو آواز سبھی کے گھروں میں جا رہی تھی، دیہات کا. تو وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بات کی، بیان کیا. تو بیان کے بعد نا 2-3 افراد جو ہے نا وہاں پہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو ان کو پھر وہاں پہ کلمہ پڑھایا گیا. تو کلمہ پڑھانے کے بعد جو ہے نا وہاں سے وہ چلے گئے. تو کچھ دنوں کے بعد یہاں بادشاہی مسجد میں ان کا بیان تھا. بیان کے لیے آئے تو وہاں پہ استقبال اور یہ سعودیہ کے وزیر آئے تھے، پاکستانی وزیر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو نا ہم شاہی مہمان بنا کر حج کے لیے انوائٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کی دعوت قبول کی. تو جیسے دعوت قبول کی تو ان کا ٹائم ہو گیا، حج کا مقرر ہو گیا. تو اتنے میں ان کا بھائی کا جو مسلمان ہوئے تھے وہاں پہ ان کا فون ہے کہ باقی گھر بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو آپ جو ہے نا یہاں تشریف لائیں. ان کی شرط یہ ہے کہ عبداللہ بھائی آئیں گے تو انہی کے ہاتھوں سے مسلمان ہوں گے. تو میرے والد صاحب نے سوچا یار میں اگر حج کے لیے چلا جاتا ہوں تو ان میں ایک طرف حج تھا اور ایک اب طرف لوگوں کو مسلمان کرنا. والد صاحب نے سوچا کہ بھی اگر میں حج کے لیے چلا جاتا ہوں تو یہ لوگ ان میں سے ایک بندہ بھی دنیا سے چلا گیا بغیر کلمے کے تو میں کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جواب دوں گا. تو انہوں نے وہ جو ہے نا کینسل کر دیا حج کا. تو ان کو لو جا کر کلمہ پڑھایا وہاں پہ الحمدللہ. وہ وہاں جامعہ حمیدیہ سرائے مغل ایک مدرسہ تھا، وہاں سبھی کو جمع کیا تھا. تو وہاں پہ پھر ان کو کلمہ. اچھا، ابھی بھی آپ کے کچھ ریلیٹیوز جو ہے رشتہ دار ہیں وہ مسیح برادری سے تعلق ہے، کیا ان کے کیا کمنٹ سیکشن ہے؟ ابھی آپ سے کیا ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ ان کے ساتھ بات وغیرہ ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ ہم ان کی خوشیوں میں غمیوں میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں. میرے تایا ذات بھائی کا اپنا چرچ ہے وہاں پہ، تو الحمدللہ ان کے چرچ میں بھی جاتے ہیں. وہ میرے مدرسے میں بھی کبھی کبھار شرکت کرتے ہیں یہاں پہ. تو ہمارا پیار محبت اسی طرح ہی ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے ریلیٹیوز نہیں ہیں، مطلب کہ باہر کے جو مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے کیا کمنٹ سیکشن ہیں؟ ان سے بھی ہمارا اچھا ہی تعلق ہے. کوئی کسی کی بچی کی یا کوئی کسی کا مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو میرے ابو کے پاس ہی آیا کرتے تھے.
تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں سوچا کہ یہ نہیں دیکھا یہ کلمہ نہیں پڑھا تھی مسلمان نہیں ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی، اس کی مدد کریں. تو ابو کے پاس جو بھی آیا کرتے تھے الحمدللہ سبھی کی مدد کیا کرتے تھے. جب جس ٹائم مسلمان ہوئے تھے ماشاءاللہ تب تو کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، پھر تب کیا کہتے تھے؟ بس اسی طرح ہی تھا، اس وقت نفرتیں تھیں، اخلاص سے پیار سے ہم نے سبھی کو جوڑا ہے. اور آج الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا بھی چاہتا تھا. آج الحمدللہ ابھی کبھی کسی کے کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا تو والد صاحب کو ہی بلایا کرتے تھے، ان کے فیصلے میرے والد صاحب الحمدللہ کیا کرتے تھے. اچھا، آپ نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ آپ کے والد صاحب صفائی کرتے تھے مسجد میں اور ایک دن اسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے. جی جی اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب جمعے والے دن تھا تو جمعے والے دن نمازی نماز کے لیے آ رہے تھے. میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی ایک نمازی میرے ساتھ ٹچ ہوا، جان بوجھ کر تو نہیں ہوا ہوگا، انجانے سے ہو گیا. تو انہوں نے مجھے تھپڑ لگا دیا تو میں رونے لگ پڑا. تو کچھ عرصہ گزرا تو میں جب وہاں میرا پہلا مسلمان ہونے کے بعد پہلا جمعہ میرا اسی مسجد میں تھا. تو میں نے جب وہاں جمعہ پڑھا رہا تو میں نے ان لوگوں کو اگلی صفوں میں دیکھا جو مجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور اسی بندے کو بھی میں نے دیکھا جس نے مجھے تھپڑ لگایا تھا. میں نے اپنا تعارف کرایا، میں نے کبھی آپ لوگ مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہم نے آپ کو جانتے. تو کہا میں وہی یونس ہوں جو آپ کی مسجد کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا. آج الحمدللہ محمد عبداللہ میرا نام ہے، اور دیکھ لو کہ آپ لوگ میرے پاؤں میں بیٹھے ہو، اور مجھے اللہ نے گندگی سے کوئی گندہ کام نہیں ہے، یعنی گٹر صاف کرنا یا جھاڑو لگانا گلیوں میں. اور الحمدللہ یہ ممبر رسول سے بڑھ کر کوئی دنیا میں بڑی کرسی نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا. اچھا، لاسٹ میں آپ کو ہمارے ڈونرز کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہ سبھی مسلمانوں سے گزارش ہے، یہی ہے پاکستانی یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہیں تو ان سے گزارش یہی ہے کہ ہم اس ادارے کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں جگہ کی ضرورت ہے، اور اکثر ہمارے جو استاد ہیں ان کی تنہائیں بھی رہ جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں بیچارے ان کے کبھی حالات ٹھیک ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کتنے بچے ہیں آپ کے پاس زیر تعلیم؟ ماشاءاللہ 35 سے 40 طالب علم ہیں ہمارے پاس. 35 سے 40 بچے ہیں. جی جی الحمدللہ. جی تو ناظرین، قاری صاحب سے آپ کی گفتگو، قاری صاحب کی گفتگو سے نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اس ٹائم جو 30 سے 40 بچے ہیں، اور جو مین بات ہے کہ ان کی جو مدرسے کی جو جگہ ہے وہ اس ٹائم تنگ ہو چکی ہے. ناظرین، بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پر جگہ جو ہے اس کی جو تنگی یہاں پر ان کو محسوس ہو رہی ہے. ناظرین، ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے، اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہو تو نمبر پر رابطہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان واجد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سب کی بات. اللہ حافظ.